الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ احزاب میں جو ہمارا سفر جاری و ساری تھا، الحمدللہ آج کے ان چند لمحات میں ہم اپنے اس سورہ مبارکہ کے سفر میں اپنے منزل کو پہنچ چکے ہیں، اور سورہ مبارکہ کی یہ آخری چند آیتیں ہیں جن کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ غفور رحیم ہے، آخری آیت ہے. اور ابتدا میں یہ فرمایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل رخ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امت کے لیے اللہ سے ڈرو اور منافق و کفار کی اطاعت نہ کیجیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت عالم اور حکمت کے مالک ہے، محیط علم و حکمت کے مالک، ایسے محیط علم کے ان کے علم سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، چاہے کوئی ذرہ ہو، چاہے کوئی کائنات کا سب سے بڑی چیز ہو، یہ سب اللہ کے علم میں بطور حقیقت ہمتن ان کی تمام موجود خاصیتوں کی بنیاد پر ہے، کیونکہ ان سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا. تو اب فرمایا کہ جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اسے کہتے ہیں امانت، یعنی اللہ کا کلام، قرآن کریم، اسلام، اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں ثابت کرنا، اس کو ثابت کرنا، اس پر چلنا، اس کو اہل دنیا کے سامنے متعارف کرنا، یہ امانت فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا. یہ لو، آسمان نے بھی اور زمین نے بھی اور بڑی بڑی پہاڑیوں نے بھی عذر کیا، فابینا، یعنی اپنے انکار کی اپنی عدم صلاحیت کی بنیاد پر کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. فابینا ان یحملنها واشفقن منها، اور اس سے عہدہ برا ہو جائے یا اس کو اپنے ذمہ لے لے، معذرت. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے تو اٹھا لی، کندھے پہ رکھ لی کہ یہ کام تو میں ہی کروں گا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، یہ انسان بہت بڑا ظالم، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ نادان اور ناسمجھ. اس لیے نہیں کہ اس نے یہ امانت کیوں اٹھائی، اس لیے کہ اتنی بڑی شان کی چیز پوری کائنات میں صرف انسان نے اٹھا لی، اور اس کی اہمیت اور عظمت کا اسے احساس نہیں ہے، اور اس کے حقوق سے متعلق غفلت کا شکار ہے، اور اس کی حیثیت کو کما حق متعارف کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. تو جب یہ بات ہے اور اللہ رب العزت نے پھر یہ فیصلہ کرنا تھا، تو پھر یہ ہوگا تاکہ اللہ رب العزت منافقین مرد اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب میں مبتلا کر دے ان کی اس جہالت اور ظلم کے بلبوتے پر. جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جان بوجھ کر اللہ جیسی صفات اوروں کے لیے قائل ہونا، جان بوجھ کر اللہ سے متعلق حقوق ضائع کر دینا، جان بوجھ کر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑانا، یہ ظلم ہے. اور اللہ رب العزت ان کو
اس کا پوچھیں گے، ان کا عذاب ملے۔ اور جن لوگوں نے مان لی، امانت لے لی، امانت کی ادائیگی میں کوشش کی، جتنا کر سکے کر گئے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے رجوع فرمائے، کمی کوتاہیاں درگزر فرمائے اہل ایمان مردوں کے اور اہل ایمان عورتوں کی، اہل ایمان مردوں کی اور اہل ایمان عورتوں کی۔ عورت ہر جگہ مرد کا حصہ ہے، یہاں بھی حصہ ہے، وہاں بھی حصہ ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ یہ ایک گاڑی کی دو پہیے ہیں، ایک جسم کے دو ہاتھ ہیں، یہ تو اس کو آپ الگ نہ سمجھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آخری بات کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ذات، کمیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو درگزر فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان لگا رہے، انسان ڈٹا رہے، انسان اپنی حد تک جس تک جا سکتا ہے، آخری حد اس کی اپنی جان کی بازی لگانا ہے، اس حد تک اسے جانا ہوگا اگر ضرورت پڑی تو، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اللہ کے اس عظیم امانت پر چلنا، لینا، دینا، سنبھالنا، یہ بنی نوع انسان کی ذمہ داری۔ اور اگر اللہ نے ان میں سے مجھے اور آپ کو کلمہ اسلام اور قرآن کی عظیم دولت نصیب فرما دی ہے تو ہم دوہرے سعادت کے حامل اور دوہرے ذمہ داریوں کے مالک۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ